قتل کی انہوں نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں اپنی گاڑیوں میں سوار کی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور اتاری جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، پاک پتن شریف، فلانا شریف. یہ معرفت کی باتیں ہیں. وہ تو ٹنڈولکر بھی یہی کہے گا کہ معرفت کی بات ہے کہ میں اتنی دفعہ مندر گیا اور سارے مسلمانوں کی ملا کے جتنے رنز ہیں ان سے زیادہ رن میں نے اکیلے نے بنا لیے، سینچریز اتنی سکور کر دی. تو ٹھیک ہے، پھر جائیں مندروں میں جائیں آپ. اور یوراج سنگھ کہے گا میں گردوارے میں گیا تو میں نے ایک فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے. ابھی تک کسی نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے نہیں مارے تھے، اور وہ بھی ان کے نزدیک تو کرامت ہے، کیونکہ اس سے 1 اوور پہلے اس نے اس کو دھمکی لگائی تھی کہ میں تجھے اگلے اوور میں پوچھ لیتا ہوں. ان کے زندہ اور مردہ سارے بزرگ، سارے کرکٹرز مل کے کسی کو دھمکی لگائے ہیں، اس کے بعد 6 چھکے مار کے بتائیں فاسٹ بالر کو. یہ سپن کو نہیں مار سکتے. تو پھر ہم ان کا عقیدہ اختیار کر لیں سکھوں کا. یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی، علمی بات ہونی چاہیے. اگر زمین و آسمان کے سارے بابے مل کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیں اور اس کے اگینسٹ آپ سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہ 2+2=5، آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم اڑ رہے ہو، بغیر انجن کے اڑ رہے ہو، لیکن 2+2 4 ہی رہیں گے. تو سرکار رکو ذرا، صبر کرو. اگر 2+2=4 ہی رہے گا تو قرآن و سنت کیسے غلط ہو جائے گا کسی بابے کی طرف منسوب جھوٹی یا سچی سٹوری سنانے سے؟ وہ تو اپنی جگہ ہی رہے گا. میں نے کب کہا ہے کہ معجزہ اور کرامت کو نہ مانا جائے؟ لیکن اگر آپ معجزہ اور کرامت یہ مان رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑھی رکھنے کے اوپر مرید کی طرف دیکھا اور جلا کر راکھ کر دیا اسے، اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا اور اس کی ٹوٹی قبلہ رخ کر دی، او بھائی یہ کیڑا دین ہے، ایک کیڑی شریعت ہے، ایک کیڑے مسلمات نے بندہ مار دیا آپ نے. پہلے وہ گستاخانہ ویڈیوز جو نبی الاسلام کے خلاف یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہیں، بابے کی در رہے مارن نہ نگاہ ڈیلیٹ کریں. اور پھر ایک بابا جی ہمارے کہا کرتے تھے، ان کی تعریف مفتی منیب صاحب بھی بڑی کرتے ہیں، خادم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، دنیا سے چلے گئے ہیں. او جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. اور میں کہا بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، امت بعد مرے، پہلے وہ بابے مر جان جنہ دی ڈیوٹیاں نے، جن بابوں کی ڈیوٹیاں غوث کتب ابدال کی تم لوگوں نے کلیم کی ہوئی ہے نا. ہر علاقے میں ایک بزرگ ہوتا ہے جو ڈیوٹی سنبھال رہا ہوتا ہے. پہلے وہ بابے کیوں نہ مر جائیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے. وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، نبی کے امتی نہیں ہیں. ہمارے تو اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو نگاہیں مار سکتے تھے. مارو نا نگاہ. چلے ہم کسی کو نہیں کہتے، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میری بزرگی پہ لعنت ہو کہ اگر میں نگاہ مار کے اس طرح کا کوئی کام کر سکوں اور میں نبی الاسلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرواؤں. میری بزرگی پہ لعنت. میری بزرگی کس دن کام آنی ہے؟ اور میری بزرگی پہ لعنت کہ پچھلے 100 سال سے نجدی امام مکے کی امامت کرے اور مسجد نبوی شریف کی، اور میں روزانہ 5 دفعہ اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں. میری بزرگی پہ لعنت کہ میں نگاہ مار کے امام کعبہ کو ہٹا کے اپنا کوئی بریلوی امام نہیں وہاں کھڑا کر لیتا. او جی بزرگ نے دائیں طرف سلام پھیرا، سارے حافظ ہو گئے، بائیں طرف سلام پھیرا، سارے ناظرہ. سرکار اصحاب صفا تو پورا دن بچارے تعلیم حاصل کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے تو دائیں طرف سلام پھیر کے ساروں کو حافظ اور بائیں والوں کو وہ نہیں کیا ناظرہ. جی روحانی آپریشن بزرگوں نے کر لیا. او سرکار چھوڑ دو، کسی بچے کا خطرہ کوئی بزرگ کر کے بتائے بغیر بلیڈ مارے، ابھی مان لیں گے. چلو بچوں کو اگر آپ نے تختہ مشق نہیں بنانا تو آپ کہیں گے جی ہمارے حضرت صاحب نے دائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے مرید تھے پیچھے سب کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے. وہ جی تختے بلقیس آ گیا تھا. جی آیا تھا، کون نہیں مانتا؟ جو نہ مانے کافر ہے. لے آؤ وائٹ ہاؤس، اسلام آباد میں مارگلا کے اوپر وائٹ ہاؤس سجاؤ، پوری دنیا میں بریلوی کر لو. کرو نا، کچھ کر کے بھی دکھاؤ نا. کر دے کچھ بھی نہیں. میں اسی فتوے کے نیچے نا اپنا میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا کوئی فارمولا لکھتا ہوں جس میں لیٹن کے ورڈز بھی ہوں گے، انگلش کے ورڈز بھی ہوں گے اور زبانوں کے بھی ہوں گے. وہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ بتائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے، نہ وہ تو کہانی ختم. صرف اسے ریسائٹ کر دیں. چلو میں اجے بھی پا دیں گا تھلے، زبرا زیرا بھی کرو نا. اللہ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ، تو اللہ تعالیٰ فوراً سکھا دے گا. یہ تو دلوں کے حال جان لیتے ہیں. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. خود نہیں کچھ کر سکتا، پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ درخت کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا
کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. فرمایا اسے پھینک. جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اژدہا بن گئی. قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے. تو ہم نے کہا مت ڈرو، اسے ہاتھ لگاؤ، ہم اسے دوبارہ اسی حالت میں واپس لے آئیں. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے. بے شمار معجزات ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا. البتہ ہم اس وقت 1500 تھے جنہوں نے پانی پیا، جانوروں کو بلایا اور سٹور کر لیا، تب بھی وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلا. اور واللہ یہ معجزہ